تو یاد رکھیے، اچھی سے اچھی تعلیم، بہترین سے بہترین فلسفہ، اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت فیل ہے اگر اس کے پیچھے کوئی کامل نمونہ اور کوئی مثال نہیں ہے۔ بڑے آئے، بڑا کچھ کہا، قبر میں چلے گئے، جو کچھ کہا تھا اپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔ لیکن دین اسلام کو دیکھیے کتنا وسیع دین۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آپ دنیا کی بات کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹوٹل پریکٹیکل ہے، 100% نارمل 2025 لائف، نتھنگ سو ایبنارمل۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں کیونکہ آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، معراج پہ جانا، قرآن کا نازل ہونا کوئی نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی کاپی نہیں ہے، لیکن باقی ساری زندگی مبارکہ اٹس جسٹ نیچرل، وی کین کاپی اٹ ویری ایزیلی۔ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی، والد صاحب نہیں تھے، یہ ایک عام واقعہ ہے، بہت سے لوگوں کے نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے بعد والدہ بھی نہیں تھی، کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہو گئی۔ تمام واقعات کو دیکھیے کتنے نیچرل ہے۔ نبی پاک کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں، کیا وہ صرف جنت میں ملیں گی، یا عرب کے کسی خاص خاندان کی منوپلی ہے ان کے اوپر، یا عرب میں کوئی سپر سٹور ہے صرف وہاں سے ملتی ہے؟ اور نہیں بھائی، باہر نکلو، یہ ساتھ والی گلی سے ساری غذائیں اویلیبل ہیں، ہر بازار میں کھجور، شہد، کیلا، دودھ، گوشت سب پڑا ہوا ہے۔ سچ از دا پریکٹیکلٹی ان دس پرسنالٹی۔ نبی پاک کی ذات اقدس ہے یہ۔ تو یہ جو نبی پاک کا انداز زندگی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بیلنس کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیے آپ ہر طرح کے ایسپیکٹ کو کور کیسے کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ اتنے جری ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ جب خیبر فتح ہوا، اس خیبر کا دروازہ اپنے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا۔ تو معاذ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دروازہ گرا دیا تو ہم 6-7 لوگ آئے، وہ دروازہ ہم سے اٹھایا نہیں گیا، اور انہوں نے اکیلے اٹھا کے اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی، بڑے بڑے جری اور بہادر لوگوں کی آنکھیں پتھرا جاتی، معاملات سخت ہو جاتے، ہم سب نبی پاک کے پہلو میں آیا کرتے تھے، اور حضور سب سے آگے مارچ فرمایا کرتے اور جا کے جنگ کرتے۔ ہم میں سے وہ بندہ جو حضور کے ساتھ ہوتا سب سے زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طرف یہ ایکسٹریم دیکھیں اور اب دوسری طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے ہجرت کے بعد نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی، حضور مسکرا رہے تھے، اور وصال سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تب بھی مسکرا رہے تھے۔ اتنے نرم دل، اتنی بہترین پرسنالٹی۔ طائف میں پتھر برسائے گئے، جس میں اقدس سے خون بہا، نالین میں جم گیا۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے سب کچھ آبزرو کر لیا گیا ہے، آرڈر آیا دونوں پہاڑوں کو ملا کر پاش کر دو ان کو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، جو مشن میں لے کر آیا ہوں یہ نہیں تو ان کی اولاد میں پورا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف قریش کی عورت چوری کرتی ہے، سفارش آ جاتی ہے، ایک نے چوری کی ہے چھوڑ دیں، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، آج چھوڑ دیا تو قیامت تک میرے دین میں کوئی امیر آدمی چوری کرے گا تو اس کو بخشا جاتا رہے گا۔ ورائٹی دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تقریباً 20-25 سال ہو گئے، پاکستان کے سارے میڈیکل کالجز میں، ڈاکٹرز میں نے بیانات کیے ہیں، لیکچرز دیے ہیں۔ آپ لوگوں کا نا پرسیپشن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگ صرف میڈیکل سائنس میں نہیں بلکہ ہر پہلو زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں۔ آپ نا دین کو پڑھا کریں، صحیح کہہ رہا ہوں، روزانہ ایک ہی دن بہت زیادہ کر لیا، پھر اس کے بعد اگلے سال خیال آیا اس چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی، ڈیلی کچھ پڑھیں، دیکھنا آپ کا پرسیپشن کتنا وائڈ ہوگا۔ ایک دن میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ دین کے اندر ٹروتھفلنس اور ٹرسٹ وردینس یہ نبی پاک کی ذات میں تو ہے، لیکن پورے دین میں کیسے؟ سنو ذرا، سنو انالیسس، اور اس کو جا کے ایکسپلور کرنا، آپ کو اندازہ ہوگا کتنا وسیع دین ہے ہمارا، کتنی بڑی دنیا کو کور کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ پر کیسے اس کی کوریج ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، اس میں یہ سورت ہے، یہ سورہ مریم، سنا پہلے آپ نے؟ سورہ مریم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ مریم کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ نبی پاک کی والدہ کا کس کا نام ہے؟ بولو نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ 500 سال پہلے آپ گزرے ہیں، اور اسی کتاب میں سورت میں لکھا ہے کہ اے مریم تم چنی ہوئی عورتوں میں سے ہو، یو آر دا بیسٹ۔ جائے کسی بھی اور دین کی کتاب کے اندر کوئی بھی ہو، بی بی مریم کے بارے میں اتنے اچھے اور لافٹی کلمات مجھے دکھا دیں۔ الزام لگایا تھا نا کہ یہ تصنیف آپ نے خود لکھی ہے، آج بھی یہ گروپ موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ نازل نما خود لکھا ہے۔ تو جو بندہ خود لکھتا ہے کم از کم اپنا نام تو زیادہ دفعہ لکھتا ہے، اپنے امی ابو کا نام تو لکھتا ہے، اپنی پوری سٹوری لکھتا ہے۔ صرف 6 دفعہ نبی پاک کا نام ہے اس کے اندر،
35 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور 136 دفعہ اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. کتنی امیزنگ کتاب ہے یہ. سارے واقعات کس طرح کور کرتی ہے، اور سچائی دیکھو کتنی زیادہ ہے. نبی پاک کے ایک بیٹے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. آپ نا فوت ہو گئے، آپ کا وصال ہوا تو اسی وقت نا سورج گرنے لگ گیا. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ جس معاشرے میں رہتے ہو، آج بھی اگر کوئی فوت ہو جائے نا، ہم ریفرنسز لیتے ہیں کہ اس دن فوت ہوا، یہ اس کے فوت ہونے پہ ہو گیا یہ. اور وہ جو بیچارہ جو والد گرامی جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ سب ایکسیپٹ ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو کچھ نگیٹ نہیں کرے گا. اور یہ بڑی بات تھی کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ کے صحابہ ہیں، اور ایک ایسا کام ہو گیا ان کے بیٹے کی وفات کے اوپر جو بڑا انیوژل کام ہے کہ سورج کو گرنے لگ گیا، بے نور ہو گیا سورج. صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ سورج جو گرا نا اسی لیے لگا کہ ابراہیم فوت ہو گئے. اٹ واز ویری ایزی ٹو کنیکٹ. لیکن نبی پاک نے فوراً فرمایا یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کا کسی کے فوت ہونے اور پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی پاکی بیان کرو. دس از دا ٹرسٹ، دس از دا ویراسٹی ان دس دین. کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے.